اب میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 31 بنگلے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے روزانہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور اللہ کو یہ صورت بہت پسند ہے۔ اور پڑھنے کا آسان طریقہ سمجھا دوں میں آپ کو، فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے، کسی کو یہ عادت ہے کہ بھی کھانا پکاتے کوئی پکاتے ہوئے پڑھ لے گی، وہ بھی اجازت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن میں نے آسانی کے لیے میں نے بتایا، آسانی کے لیے فجر بعد 65، باقی ہر نماز کے بعد 62 313 ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ روزانہ بنگلے بناؤ، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مولوی صاحب اتنے بنگلے کریں گے کیا، وہ آپ ٹینشن مت لو، جب جائیں گے جنت میں انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کیا کریں گے، لیکن ملے گا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا کہ آج کل لوگ جو ہے گھروں میں بہت پریشانیاں ہیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے، اور بدگمانیاں اور جادو، اور جادو ہوتا نہیں ہے لیکن دماغ میں جادو گھسا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کرا بھی دی دیجئے مول صاحب، کہیں نہ کہیں کرا بھی دی دیجئے۔ اچھا آج کل کا دور ایسا ہے کہ کسی کی طرف اگر کوئی تھوڑا سا گھر کے دیکھو بھی نا تو بھی کہے گا مہاراج کیم جوئے چھے مارا طرف آ، ارے بھئی تو انسان ہے دیکھتا ہے۔ تو اس کا آسان میں نسخہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ ہر گھر میں ہر کمرے میں 4 کونے ہوتے ہیں، تو چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، دن میں 1 مرتبہ پڑھ لو، رات کو 1 مرتبہ پڑھ لو، اور دم کر دو ایک مرتبہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت لگے گا 5 منٹ کا، زیادہ نہیں لگے گا، لیکن یہ پریشانی سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو عظیم آیت ہے آیت الکرسی، تو عظیم آیت کہا گیا ہے اس حدیثوں کے اندر، اس لیے اتنا۔ اچھا آپ کا اللہ نے 5 بیڈ روم دیے ہیں آپ کو، اللہ نے آپ کو 10 بیڈ روم دیے، تو 10 بیڈ روم میں آپ نہیں جا سکتے، کوئی حرج نہیں، ایک دن یہ بیڈ روم میں پڑھ لیا، ایک دن یہ بیڈ روم میں پڑھ لیا، ایک دن یہ بیڈ روم میں پڑھ لیا، سب جگہ نہیں جا سکتے، کچھ معذوری ہوتی ہے، ایک کمرہ پکڑ لو، آپ ایک جگہ پڑھو گے انشاءاللہ تو اس کا کرن سب جگہ جائے گا، اور یہ بہت آسان ہے، یہ کرو تو اس سے کیا ہوگا، اللہ حلال مال و منال بھی دے گا، انشاءاللہ رشتے بھی ہوں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور یہ جو قسم کا وسوسے ہے نا، وسوسے، یہ وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 باتیں، اور تیسری بات، جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں آج یہ نیت لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، مسلمان عورت نماز نہ پڑھے، اور فجر کی نماز عام طور سے ہماری جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہ پڑھے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ بتاؤ شیطان کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے سورت کی پیاری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہویں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں۔ اے اللہ پوری سورت کے عورتوں کو تو قبول فرما اور سورت کے مردوں کو تو قبول فرما۔ یہاں کے لوگ مردوں اور عورتوں سب کو تو قبول فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمارے دلوں کی بدگمانیوں کو تو ختم فرما، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کے سرمے لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کے سرمے لگا دے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، اور ایک دن ہمارے موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، یہ سفر اے اللہ لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، قبر تک آپ کی عزت کر لی، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اے اللہ معین اور مددگار بن جا۔ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، جس کے دل میں یہ جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے یہاں لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمانہ اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما، ہمیں خیر البریہ میں شامل فرما، شر البریہ سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اصحاب میمنہ میں شامل فرما، اصحاب مشأمہ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کی طرف تو ہمیں لے چل، شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ سعادہ میں تو ہمیں داخل فرما دے۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں تو ان سب کو قبول فرما، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور جہاں ہماری آواز پہنچے اور میری اس دعا پر آمین کہی جائے اس کی بھی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو تیری معرفت کا نور عطا فرما، اور اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس گھر میں جمع کیا، اس ہال میں جمع کیا، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں
ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اسباق کو قبول فرما، ہمارا آج کا سبق تو قبول فرما، ہماری کتابوں کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے ان سفروں کو تو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو حفاظت فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اور اے اللہ بہت عورتیں پریشان ہیں، بہت خطوط آتے ہیں، میسج آتے ہیں، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو تیرا علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی جیل میں محبوس ہے، کسی کا شوہر جیل میں ہے، کسی کا بھائی جیل میں ہے، کسی کو کینسر کی بیماری ہے، کسی کو گردے کی بیماری ہے، کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، کسی کو گھٹنوں کی بیماری ہے، کسی کو کمر کی تکلیف ہے، کوئی ناجائز عشق میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سب کی بیماریوں کو تو دور فرما۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو اسے تو ناجائز عشق سے تو نجات دے دے، اور امن کی چادر کو تو پھیلا دے، امن کی چادر کو پھیلا دے، امن کی چادر کو پھیلا دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے اور اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کر لوں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔